بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ عَلَى حَيْوَانٍ طَاهِرِ الْعَيْنِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَلَا حِشَارٍ۔ اس درس میں بیان فرما رہے ہیں کہ کون کون سے جانور ایسے ہیں جن کا تزکیہ ہو سکتا ہے، یعنی جن کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا، اکثر لوگ اس اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی جانور کا قابل تزکیہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی جانور کا حلال گوشت ہونا۔ یہ دو باتیں مختلف ہیں، اکثر باتوں کو لوگ سمجھ نہیں آتی۔ یعنی جو جانور حلال گوشت ہے وہ قابل تزکیہ بھی ہے، اس میں تو کوئی شک۔ لیکن کچھ جانور ہیں، اب انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، کہ جو قابل تزکیہ ہیں، بئی معنی کہ ان کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں شرعی و شرائط کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس تزکیے سے کیا ہوگا کہ ان کی کچھ چیزوں کا استعمال حلال ہو جاتا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ پھر ان کا گوشت کھانا بھی حلال ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط فہمی ہے، اب اس کو ذہن میں رکھنا۔ فی الحال ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ کون سے جانور ہیں جو قابل تزکیہ ہیں۔ فرماتے ہیں ہر وہ جانور، ہر وہ جاندار جو طاہر الجسم ہے، حشرات الارض میں سے بھی نہیں ہے، اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے سوائے انسان کے۔ انسان طاہر الجسم حیوان تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پھر بندے ذبح کر کے ان کو گوشت کھانا شروع کر دیں، چونکہ جی شرعیہ میں لکھا تھا جو جس کا جسم طاہر ہے اس کو ذبح کر سکتے ہو۔ نہ، انسان اگرچہ طاہر الجسم ہے، نجس العین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا بھی نہیں کہ یہ قابل تزکیہ ہو، بندہ ان کو ذبح کرنا شروع کر دے۔ فرماتے ہیں ایسا۔ پھر اس کے بعد ایک بحث آ رہی ہے کہ یہ جانور جو مسخ شدہ ہیں، چاند ایک کہ آج انشاءاللہ نام بھی پڑھیں گے، جیسے یہ بندر ہو گیا، جیسے ہاتھی ہو گیا، جیسے ریچھ ہو گیا مثلا، ان کے بارے میں ہے کہ یہ مسخ شدہ ہیں، یعنی انسان سے اس دوسری شکل میں مسخ ہوئے۔ یا اسی طرح کچھ جانور جو درندے ہوتے ہیں، وہ چاہے پرندوں میں سے درندے ہوں یا دیگر حیوانات میں سے ہوں، آیا ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے شرعی طریقے سے یا نہیں ہو سکتا؟ آج مختصر سا درس ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ، موضوع بحث کیا ہے آج کے درس کا؟ کس کس حیوان کا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں تزکیہ ہو سکتا ہے کس کا؟ اعلی حیوان، ہر اس حیوان کا طاہر العین، جو طاہر العین ہو، یعنی جو کلب ہو گیا، خنزیر ہو گیا، وہ تو نجس العین ہے نا، لہذا ان کا تزکیہ بھی نہیں ہے۔ جو طاہر العین ہے اس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، البتہ غیر آدمی، بشرطے کہ وہ انسان نہ ہو۔ انسان بھی طاہر
عین حیوان ہے لیکن اس کا تذکیہ بھی نہیں ہوتا۔ ولا حشار، اسی طرح جو حشرات الارض جن کو ہم کہتے ہیں، حشار سے مراد کیا ہے؟ ہیا ما سکن الارض من الحیوانات، یعنی وہ حیوانات جو زمین میں، زمین کے اندر رہتے ہیں، کلفارے جیسے چوہے ہو گئے، وزب گوہ سوسمار جس کو کہتے ہیں، و ابن ایرس نیولا، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا نیولا۔ بس حشرات الارض بھی قابل تذکیہ نہیں، اور اسی طرح ولا تقوا علی الکلب والخنزیر، کلب و خنزیر چونکہ یہ نجس العین حیوانات ہیں، یہ بھی قابل تذکیہ نہیں ہیں، اس پر بھی اجماع ہے۔ اسی طرح ولا علی الآدمی، انسان بھی قابل تذکیہ، اس پر رکعت نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اجماع، اس پر بھی اجماع ہے۔ وَلَا عَلَى الْحَشَرَاتِ، اسی طرح جو حشرات الارض ہیں، اگر یہ ہے کہ وہ بھی قابل تذکیہ، کیوں؟ للآصل، توجہ میری جان، جب آپ کہتے ہیں نا گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک اس گوشت کا حلال ہونا ثابت نہ ہو، حیوانات میں اصل عدم تذکیہ ہے جب تک کہ کسی کے قابل تذکیہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو۔ اذ لم یرد بہا نص، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے جس نے حشرات کے قابل تذکیہ ہونے پر دلالت کی ہو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حشرات۔ وکیل، البتہ ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاکو کہ حشرات قابل تذکیہ ہیں، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ قول نادر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب توجہ کرنی آقا جان، طے ہو گیا کہ جو نجس العین ہیں کلب و خنزیر وہ بھی قابل تذکیہ نہیں، جو حیوان طاہر العین ہیں ان میں سے انسان اگرچہ طاہر العین ہے لیکن قابل تذکیہ نہیں، اسی طرح حشرات الارض بھی قابل تذکیہ نہیں۔ یہ تو ہو گئے ایک طرف۔ اب آگے چلتے ہیں۔ والظاہر وقوعها علی المسوخ والسباع، بعض ادلہ سے یہ لگتا ہے کہ جو حیوانات مسخ شدہ ہیں یا سباع درندے ہیں، وقوعها یعنی وقوع تذکیہ، کہ ان کا تذکیہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں جی؟ دلیل ہمارے پاس یہ ہے، جہاں سے شہید نے کہا نا بس ظاہر ہو کہ ظاہر قابل، اس لفظ کو ذہن رکھنا ہے، بات قابل تذکیہ ہونے کی ہو رہی ہے، قابل عقل کی بات نہیں ہے کہ اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہو، ذرا غور کرنا ہے۔ وظاہر وقوع تذکیہ علی المسوخ والسباع، کیوں؟ لے روایت محمد بن مسلم، اس نے روایت کی عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ کہتا ہے کہ سئل عن سباع الطیر والوحش، کہ امام علیہ السلام سے جو پرندے درندے قسم کے جیسے باز ہو گئے، شکرے ہو گئے کہ جو دوسروں کا شکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا گیا، وحشیوں کے بارے میں پوچھا گیا، حتیٰ ذکر القنافذ، حتیٰ کہ ذکر آیا، امام وہ سوال کرتے کرتے کس کا؟ القنافذ، قنافذ جمع کنفذ، کنفذ کہتے ہیں سہ کو، اور جس کے اوپر سارے لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں پورے جسم پر، والوطوات چمگادڑ، والحمیر گدھا، والبغال خچر، والخیل گھوڑا، ان کا ذکر بھی آیا۔ پوچھتا گیا راوی، فقال، روایت کے مطابق امام نے فرمایا، لیس الحرام الا ما حرم اللہ فی کتابہ،
کہ جانوروں میں سے وہی حرام ہیں جن کو اللہ نے کلام مجید میں، قرآن مجید میں حرام قرار دے دیا ہے۔ جن جن کے نام وہاں آ گئے وہ ہو گئے حرام۔ اب اس سے مراد کیا ہو گیا؟ لیس الحرام، کہ فقط وہی حرام ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ان کو کھانا بھی جائز ہے۔ اس کو شہید ثانی کلیئر کر فرماتے ہیں، لیس المراد نفی و تحریم العقل۔ اس حدیث میں مراد یہ نہیں ہے کہ حرمت عقل کی نفی کی جا رہی ہے۔ حرمت کی نفی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس بات قطعاً اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ان کا کھانا حرام نہیں ہے، نہ اس کی نفی نہیں ہے، بات فقط تذکیہ ہے۔ کیوں؟ لِلرِّوَایَاتِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ تَحْرِیمِهِ، اس لیے کہ دوسری طرف ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو حرمت عقل پر دلالت کرتی ہیں۔ تو پھر کیا مراد ہے؟ یہ جو فرمایا لیس الحرام الا ما حرم اللہ فی کتابہ، فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوگا یعنی عدم و تحریم زکوٰۃ، کہ ان کیا تزکیہ حرام نہیں ہے۔ یہ تزکیہ کی عدم حرمت بات کرتی ہے، نہ کہ عقل کی عدم حرمت پر۔ رواہ حماد بن عثمان، ایک اور روایت ہے حماد بن عثمان کی، اس نے روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذوب النفس، عذوب النفس یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذوب النفس تھے، کیا مطلب؟ یعنی وہ زاہد تھے، یعنی جو چیز سامنے آ جائے وہ اس کو کھانے والے، یعنی ایسا نہیں تھا جیسے ہم لوگ ہیں کہ جو بھی مل جائے بسم اللہ، نہ ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو یعنی کچھ چیزیں حلال بھی ہوتی لیکن پھر بھی ان سے اجتناب فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا۔ کانا یکرہ الشیء، بسا اوقات وہ کسی شے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن لا یحرمہ، اس کو حرام قرار کہ میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو حرام قرار دینا، ایسا بھی نہیں تھا۔ فوتیا بالارنب، ایک دفعہ ان کی خدمت میں ارنب خرگوش لایا گیا، کوئی آیا، فکرہا، پیغمبر نے اس کو ناپسند کیا، لیکن لم یحرمہا، اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اب کوئی کہے کہ جناب اس لم یحرمہا کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی اس کا گوشت کھانا حرام قرار نہیں دیا، شہید ثانی فرماتے ہیں نا، ہوا محمول ایضاً علی عدم تحریم زکاتہا، یعنی اس کو حمل کریں گے کہ اس کے تزکیہ کو حرام قرار نہیں دیا اور اس کی جلد کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ جمعاً بین الاخبار، اس لیے کہ دوسری طرف ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو اس کے گوشت کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں والارنب، لومڑی، من جملۃ المسوخ، یہ بھی انہی مسعودہ جانور میں سے ہے، ولا قائل بالفرق بینہما، اور جو لوگ بھی ماس کی گوشت کی حرمت قائل ہیں وہ فرق کے قائل نہیں ہے کہ وہ یوں کہیں کہ فلاں ماسک شدہ جانور کا گوشت حرام ہے اور فلاں مسوخ کے جانور حرام نہیں ہے، نہ کوئی بھی فرق کا قائل ہے۔ بس اگر ارنب کا گوشت کھانا حرام ہے تو پھر سب مسعودہ کا جو گوشت ہے وہ حرام۔
روا سما، ایک اور روایت ہے سما کی، کہتے ہیں سالتہ، نام نہیں لیا، شاید تکیے کا مورد ہوگا کہ میں نے اس سے سوال کیا، یقیناً امام سے ہی پوچھا ہوگا، کیا عن لحوم السبا و جلودہا، کہ یہ جو سبا ہیں، جو درندے ہیں جو شکار کر کے کھاتے ہیں، آیا ان کا گوشت اور ان کی جلد حلال ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ فقال، تو انہوں نے جواب دیا، اما اللحوم، جہاں تک بات ہے ان کے گوشت کی، فدعہا، اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یعنی گوشت نہ کھاؤ۔ وَأَمَّا الْجُلُودُ، اور جہاں تک بات ہے ان کے جلد کی، چمڑے کی، کھال کی، فَارْكَبُوا عَلَيْهَا، اگر تم گھوڑے کی یا اونٹ کی زین بنا لیتے ہو تو اس پر سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لا تُصَلُّوا فِيهَا، اس میں نماز نہ پڑھو۔ خوب، وَالظَّاهِرُ، اب اس نے کہا سألتُهُ، ضمیر لگائی ہے، نام نہیں لیا۔ شہید ثانی کا ارزا لگتا ہے کہ جس سے سوال کیا تھا، جو مسئول تھا، وہ یقیناً امام علیہ السلام تھے۔ خوب، وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَٰذِهِ الْأَدِلَّةِ، اب اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ روایات بھی یہی کہتی ہیں کہ ان ماس شدہ جانوروں پر اور سبا پر زکوٰۃ واقع ہو سکتی ہے، یعنی ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے، اس سے اس کی جلد وغیرہ کچھ چیزیں حلال ہیں، لیکن اس سے مراد یقین یہ نہیں کہ ان کا گوشت کھانا بھی حلال۔ نام قال المصنف فی الشرح، شہید اول نے شرح ارشاد میں ایک بات کی ہے، کیا کہ ان القول الاخر فی السباع لا نعرفہ لأحد منا، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ سبا اور مسوخ قابل تزکیہ ہیں، اس کے مقابل میں دوسرا قول کہ جو کہتے ہیں یہ قابل تزکیہ نہیں ہیں، لا نعرف اول احد منا، علماء امامیہ سے مجھے کسی کا علم نہیں ہے جو ان کے قابل تزکیہ نہ ہونے کا قائل ہو، ایسا نہیں۔ والقائلون بعدم وقوع الزکوٰۃ علی المسوخ، اگر کوئی لوگ یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ماسخ شدہ جانور قابل تزکیہ نہیں ہیں، اکثرہم عللوہ بنجاستہا، اکثر وہ ان کو نجس العین قرار دیتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ جو نجس العین ہے وہ قابل تزکیہ نہیں ہے۔ لیکن وَحَيْثُ ثَبَتَ طَہَارَتُهَا فِي مَحَلِّهِ، لیکن جب اس بحث کو ہم نے چھیڑا کہ آیا ماسخ شدہ جانور نجس العین ہیں یا طاہر العین ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ یہ نجس مثل کلب اور خنزیر کے نجس العین نہیں ہیں، پس اگر ان کا طاہر العین ہونا ثابت ہو گیا، توجہ القول بوقوع الزکوٰۃ علیہا، تو پھر ہمارے نزدیک کیا ہوگا کہ ان کے بارے میں تزکیہ کا قائل ہونا کہ یہ قابل تزکیہ ہیں، ان کی زکوٰۃ، یعنی ان کو شرعی طریقے سے ضبط کیا جا سکتا ہے اور کچھ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، یہ قول متوجہ ہے، یعنی بہتر ہے ان تمام ما سبق، اگر وہ روایات اور جو قابل تزکیہ ہونے پر ہدایت کرتی ہیں اگر وہ تمام۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہوگی بحث کلی۔ اب آگے بحث تھوڑی سی جزئی فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں تک قائل ہو گئے کس بات کے کہ ماسخ شدہ جانوروں کی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، یعنی وہ قابل تزکیہ ہیں، سبا قابل تزکیہ ہیں، لیکن وَيُسْتَثْنَىٰ مِنَ الْمَسُوخِ، چند ایک ایسے حیوان جو ماسخ شدہ ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن پھر بھی وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کس سے؟ کہ وہ قابل تزکیہ نہیں ہیں۔
کون کون سے ہیں جی؟ الخنازیر، ایک تو خنزیر قابل تزکیہ نہیں، وجہ لنجاستہا، چونکہ وہ طاہر العین نہیں ہے، نجس ہے، والذب، وہ شوشمار ہو گئی، والفار، چوہا، والوضع، چھپکلیاں، کیوں یہ قابل تزکیہ کیوں نہیں؟ لأنہا من الحشار، چونکہ یہ حشرات الارض میں شمار ہوتی ہے، وَقَضَى مَا فِي مَعْنَاهَا، یا جو اور بھی ایسے جانور ہوں، حیوانات ہوں جو حشرات الارض کے زمرے میں آتے ہیں۔ دو حدیثیں مزیدار۔ روا صدوق باسنادہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے باسنادہ یعنی باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کیا اور سند کو پہنچایا امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ وہ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ان المسوخ من بنی آدم 13 صنفا، کہ جو بنی آدم سے، جو انسان سے مسخ ہو کے دیگر حیوانوں میں تبدیل ہوئے، وہ 13 قسمیں ہیں، 13 مختلف قسم کے جو اس وقت حیوان پائے جاتے ہیں وہ انسان سے مسخ ہوئے ہیں، یعنی ایک زمانے میں وہ اولاد آدم تھے، پھر مسخ ہوئے، پھر آگے بات آئے گی، پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں۔ کون کون سے 13 جی؟ القردہ، یہ لومڑیاں، والخنازیر، خنزیر ہو گئے، والخفاش، چمگادڑ، والذئب، بھیڑیا، والدب، ریچھ، والفیل، ہاتھی، والداموس، داموس جو کہتے ہیں کوئی اس کا پانی کا کیڑا ہوتا ہے کہ جب تالاب خشک ہوتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کالے رنگ کے ہوتے ہیں جو بعد میں نکل آتے ہیں، تالابوں میں دیکھا بھی جب تالاب سوکھتا ہے تو اس میں پانی میں نکل آتے ہیں، بل کیڑے ہوتے ہیں کوئی۔ والجریس، یہ ایک مچھلی ہوتی ہے، مار ماہی اس کو کہتے ہیں قسم خاص۔ والعقرب، بچھو، والسہیل، و زہرہ، والعنکبوت، والقنفذ۔ خوب، اب یہ ہوگا سارے، آگے فرماتے ہیں لیکن سمیا بہما النجمان، زہرہ اور سہیل یہ نام رکھ دیے دو ستاروں کے، اور جیسے حاملہ اور سور رکھ دیے، یعنی اصل میں یہ کوئی اور تھے، جیسے حامل اور سور، سور کہتے ہیں بیل کو یا ان کو، اب جیسے یہ ستاروں کے نام رکھ دیے، اسی طرح سہیل اور زہرہ بھی ان کے نام رکھ دیے۔ فرماتے ہیں سہیل اور زہرہ دابتان، یہ در حقیقت 2 جانور تھے، لیستا نجمین، یہ کوئی اصل میں نجم نہیں تھے، سمیا بہما النجمان، بعد میں ان کو 2 ستاروں کا نام انہی والا رکھ دیا گیا جیسے حمل اور سور ہے۔ وقال، آگے فرماتے ہیں والمسوخ جمیعہا، شیخ دوگ نے کہا کہ جو اوریجنل مسخ شدہ تھے نا، اور جو امت مسخ ہو کے لومڑی بن گئی، مسخ ہو کے بچھو بن گئی، جو اوریجنل تھے، لم تب کے اکثر من 3 ایام، وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہے، ثم ماتت، اور پھر وہ یعنی انسان سے مسخ ہو کے دوسری شکل اختیار کی حیوان کی، اور 3 دن کے بعد وہ سارے مر گئے۔ جو ابھی یہ موجود ہیں، هذه الحیوانات علی صورہا، یہ حیوان اوریجنل نہیں بلکہ ان مسخ شدہ حیوانات کی صورت پر ہیں، انہی جیسے ہیں، سمیت مسوخاً، لہذا ان کو اگر مسخ کہا جاتا ہے در حقیقت یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ استعارہ چگونی جیسے۔ ورویان رضا، ایک اور روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، زیادت الارناب، کہ خرگوش، چوہا، چھپکلی اور زنبور اور بھیڑ جو گرمیوں میں ہمیں کھٹتے ہیں، یہ بھی مسخ شدہ ہیں۔
ورویا اضافت الطاووس، اور بعض روایات میں مور کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی کوئی مسخ شدہ اقسام میں سے ہے۔ یہ تو ہو گئے مسخ۔ سبا سے کیا مراد ہے؟ چونکہ بات ہوئی تھی نا کہ وہ مسخ شدہ جانوروں قابل تذکیہ ہیں، اور سبا درندے، سبا سے مراد ہے الحیوان المفترس، یعنی وہ حیوان جو دوسروں کا شکار کرتے ہیں، چیرتے پھاڑتے ہیں، ان پر قبضہ کھاتے ہیں، کالاسد، جیسا کہ شیر ہو گیا، والنمر چیتا ہو گیا، والفات تیندوا ہو گیا، والثعلب لومڑی ہو گئی، والحر بلی ہو گئی، الی آخرہ۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔